إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا
رب ہے، خالق و مالک ہے، جنہوں نے ہم سب کو دنیا کے اندر عدم سے وجود میں لایا، پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اسلام جیسی دولت سے اور نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، اور موضوع ہے کہ ہم جشن میلاد النبی کیوں نہیں مناتے۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس مہینے میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کا نام دیا ہے جشن عید میلاد النبی۔ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، بڑے محبت سے مناتے ہیں۔ ان کے جذبے پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا جو انٹینشن ہے، ان کا جو جذبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے، تو یہ جذبہ غلط نہیں ہے، یہ ارادہ غلط نہیں ہے، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ہے، جو اسباب اپنائے گئے ہیں، جو اعمال اپنائے گئے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، وہ اسباب غلط ہے، وہ اعمال غلط ہیں۔ مسلمانوں کا دوسرا طبقہ ہے جو نہیں مناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طبقہ مناتا ہے، ایک طبقہ نہیں مناتا ہے۔ تو یہ سوال تو آئے گا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مناتے ہیں۔
قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کے حوالے سے، قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوپر دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا۔ اسلام ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، انبیاء کرام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ کا مبعوث کیا جانا، آپ کا بھیجا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا تحقیق کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے، انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کا انتخاب کیا اور دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ کام کیا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کی جانب سے جو آیتیں آئی، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو قرآن اترا، قرآن پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، لوگوں کا تزکیہ کرتے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے، شرک کی آلودگیوں سے نکالتے، اور لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو میں نے آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ اسلام کی جو نعمت ہے، یہ نعمت آپ کے اوپر ہم نے پوری کر دی۔ وَلَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ اسلام جو ہے بطور دین میں نے پسند کر لیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اب اس اسلام کے علاوہ کوئی میرے نزدیک کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس یہی ایک دین ہے جس سے میں راضی برضا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ نازل اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر رہے تھے۔ حجۃ الوداع کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پہلا حج تھا اور وہی آپ کا آخری حج تھا۔ سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، وہی حجۃ الوداع ہے، وہی آپ کا پہلا حج ہے، وہی آپ کا آخری حج ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور میں موجود تھا، عرفات کا میدان تھا، عصر کا بعد کا وقت تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، تاریخ تھی، اور یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ تو دین جب مکمل ہو گیا تو دین مکمل ہونے کے بعد کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس دین کے اندر کسی چیز کو داخل کر دے، کسی چیز کو گھٹائے، کسی چیز کو بڑھائے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ نبی کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اللہ رب العالمین نے مہر مار دیا کہ یہ دین مکمل ہو گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ پیدائش کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ آج لوگوں کے اندر یہی ایک تاریخ ہے جو مشہور اور معروف ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اچھا، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات بھی ہوئی۔ وفات کے تعلق سے تو سبھی لوگوں کا اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سبھی محدثین، سبھی محققین، سبھی سیرت نگار اکثر و بیشتر اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، لیکن پیدائش کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اس سلسلے میں اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ امام ابن البر رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ للعالمین مشہور سیرت کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے اپنی سیرت کی کتاب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جن کی کتاب الرحیق المختوم ہے، جس کتاب کو ہم اور آپ اکثر پڑھتے ہیں، سیرت کی بہت مشہور اور معروف کتاب ہے، 9 ربیع الاول کا ذکر ہے۔ امام ابن سعد نے طبقات کے اندر لکھا ہے کہ امام ابن البر کے علاوہ، امام ابن قیم کے علاوہ اور ابن سلیمان منصور پوری کے علاوہ ابن سعد نے 10 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ، امام خلدون اور امام ابن اسحاق نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے 22 ربیع الاول لکھا ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی جن کے طرف بریلوی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کو مانتے ہیں، احمد رضا خان کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے تو احمد رضا خان نے 8 ربیع الاول لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے ہی سے ہٹے، اور انہوں نے محرم الحرام عاشورہ کے دن 10 محرم کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ اب کس تاریخ کو سلیکٹ کیا جائے؟ اگر خوشی منائی جائے تو کون سی تاریخ کو اپنایا جائے، یا اگر غمی منائی جائے تو پھر کون سی تاریخ کو اپنایا جائے؟ یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک مصلحت ہو۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو بدعات لوگ کر رہے ہیں، جو خرافات لوگ کر رہے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، جو بہت بڑی مصلحت ہے کہ تاریخ میں ایک اختلاف ہے کہ بھائی صاحب آپ جو منا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ جبکہ ان تمام کے تمام اقوال کو جب سامنے رکھا جاتا ہے اور سب سے راجح اور سب سے مضبوط قول کو دیکھا جاتا ہے کہ سب سے راجح اور سب سے مضبوط کون سا قول ہے، تو سب سے مضبوط اور سب سے راجح قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، جن کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے 9 ربیع الاول یہ سب سے زیادہ راجح قول ہے۔ بہرحال چلیے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے 12 ہی ربیع الاول ہے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو یہاں پر 2 مسئلہ کھڑا سامنے ہو جاتا ہے، 2 مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی پیدائش کے اوپر خوشی منائی جائے یا وفات کے اوپر غمی منائی جائے، مسئلہ دونوں ہے اور ایک ہی دن کا معاملہ ہے، تو پھر خوشی منائی جائے یا غم منائی جائے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ۔ آئیے
اب ایک جھگڑا ہو گیا، اب آپس میں ایک اختلاف ہو گیا. ایک جماعت کا کہنا ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی، ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائیں گے، ہمیں خوشیاں دے دو، تم غم مناؤ، تم غم لے لو، تم غم مناؤ، ہمیں خوشیاں دے دو. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے اور یہ اختلاف والی بات ہے، یہ لینے اور دینے والی بات نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. آئیے قرآن اور حدیث کے اندر جہاں سارے مسائل کا حل ہے، قرآن اور حدیث جو ہے سارے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن پڑھیے سورہ النساء آیت نمبر 59. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو ایسی صورت میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے مسئلے کو اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، رسول کی طرف پلٹو، مطلب اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹو. دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اس سلسلے میں کیا حکم دیا ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب اس آیت کریمہ کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی قائم ہو جائے، لیکن قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ہے. قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے جس آیت میں یہ لکھا گیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منایا جائے اور میلاد النبی منایا جائے. میلاد النبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برتھ ڈے، پیدائش کا دن، یوم پیدائش. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے، آپ کی پیدائش پر جشن منایا جائے، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ قرآن اور حدیث سے حوالہ دے کر کے باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جشن منانے کا. اور جتنی آیتیں پیش کی گئی ہیں، جتنے احادیث پیش کیے گئے ہیں، کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کا معنی اور مفہوم صحابہ نے اس انداز میں پیش کیا ہو کہ اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہے. کوئی ایک آیت. تو کسی آیت کو سامنے رکھ کر کے یہ کہہ دینا کہ اس آیت میں ایسا ہے، کسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ کہہ دینا کہ اس حدیث میں ایسا بتایا گیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جائے، نہیں. قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس آیت کو پیش کر رہے ہو، اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا صحابہ کرام نے یہی سمجھا تھا جو تم سمجھا رہے ہو. اب قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یونس میں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کا اور اپنے احسان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ. اب اس آیت کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. کیا اللہ رب العالمین کے فضل پر، کیا اللہ رب العالمین کے انعام پر ہم خوشیاں نہ منائیں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. کیا یہ آیت صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھی؟ سلف صالحین کو نہیں معلوم تھا یہ مسئلہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نہیں بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنایا؟ کوئی ایک آیت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. جتنی بھی آیتیں پیش کی جاتی ہے یہ تحریف ہے، یہ معنی اور مطلب کے اندر چینجنگ ہے. جتنے بھی احادیث پیش کیے جاتے ہیں، ساری کی ساری احادیث جو ہے غلط تعویل کیے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ کی کتاب میں موجود نہیں. سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اٹھا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سالہ
نبوت کی زندگی اٹھا لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور کے اندر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یوم پیدائش منایا ہو؟ کوئی ایک دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جشن میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، اس لیے کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کا سب سے بہتر زمانہ جو پایا گیا وہ صحابہ کرام کا زمانہ پایا، اور صحابہ کرام میں ابو بکر و صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال تک حکومت کی، آپ کی زندگی کے اندر تو 2 سال آئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے، نبی سے محبت کرنے والے کوئی اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ محبت کرنے والا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال حکومت کی، کبھی آپ نے خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا، جشن نہیں منایا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، آپ کے خلاف کوئی جملہ سننا نہیں چاہتے تھے، آپ کی گستاخی پر آپ کی تلوار بے نیام ہو جاتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی، کبھی آپ نے نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال تک انہوں نے کیا، لیکن آپ نے نہیں منایا۔ اور بھی تمام کے تمام صحابہ کرام کی زندگی اٹھا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام، صحابیات، تمام لوگوں کی زندگیاں آپ اٹھا لیجئے، کہیں سے کوئی دلیل اور کہیں سے کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا، جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، صحابہ نے عمل نہ کیا ہو، دین میں نہ ہو، شریعت میں نہیں ہو، اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے اسی کو بدعت کہا ہے کہ آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایسا عمل جو دین میں نہیں ہو اور ہم اور آپ اگر کریں تو وہ عمل مردود ہے، اور ایسے عمل کو اسلام نے بدعت قرار دیا۔ اور آگے چلیے، محدثین کو اٹھا لیجئے، ائمہ دین کو اٹھا لیجئے۔ امام ابو حنیفہ، جن کے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فالو کرنے والے جو یہ کام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی سے کوئی دلیل لے آئیے، امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی سے لے آئیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی سے لے آئیے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے لے آئیے۔ کسی بھی ائمہ نے، بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، کسی بھی ائمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جشن نہیں منایا۔ محدثین کو دیکھ لیجئے آپ، امام بخاری کو دیکھ لیجئے، امام مسلم کو دیکھ لیجئے، امام ابو داؤد کو دیکھ لیجئے، امام نسائی کو دیکھ لیجئے، امام ابن ماجہ کو دیکھ لیجئے، امام موطا کو دیکھ لیجئے۔ اچھا، ان تمام محدثین نے حدیث کے اندر ہر چیز کا چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، کتاب قائم کیا ہے، عیدین کے تعلق سے اور دیگر مسائل کے تعلق سے، لیکن میلاد کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے تعلق سے کہیں پر کوئی چیپٹر، کہیں پر کوئی باب نہیں باندھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جشن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کس نے آغاز کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہے، محدثین اعظام سے ثابت نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے؟ اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے کہ آیا کہاں سے۔ ابتدائی آغاز جشن میلاد النبی تاریخ کے مطابق سب سے پہلے فاطمی شیعہ حکمرانوں نے منایا۔ اس جشن کا
اس جشن کو منانے والے سب سے پہلے ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ، جو اپنی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جانب کرتے تھے اور اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، اور فاطمی حکمرانوں نے انہوں نے حکومت قائم کی تھی مصر کے اندر، اور حکمرانوں نے یہ تقریب 4 صدی ہجری کے اندر شیعوں نے، فاطمی شیعہ نے مصر کے شہر قاہرہ میں شیعہ نے انعقاد کیا اور بڑے زور و شور سے یہ جشن منایا۔ تو ایجاد کرنے والا کون ہے بھائی صاحب؟ شیعہ لوگ۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے شیعہ کو جانتے ہو؟ شیعہ کا عقیدہ معلوم ہے؟ ہاں بھائی صاحب، شیعہ تو غلط ہے، ان کے عقائد غلط ہیں، ان کے نظریات غلط ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے عقائد غلط ہیں، ان کے اعمال غلط ہیں۔ پھر یہ عمل جو شیعہ کا ایجاد کرتا ہے، اس عمل کے اوپر کیوں عمل کر رہے ہو؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یہ شیعہ کا دیا ہوا، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کے تعلق سے حضرت علی کے نام پر بھی جشن مناتے ہیں، حضرت فاطمہ کے نام پر، حضرت حسن کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر سب کا میلاد مناتے ہیں۔ شیعہ حضرات سب کا مناتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں، پہلے بھی مناتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں یہ رسم جو ہے دوسرے ملکوں میں کے اندر پھیلی، اندلس، اسپین اور عراق میں کچھ صدیوں بعد جو ہے دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر عام ہوا، اور 6 صدی ہجری کے اندر جو ہے عراق کے حاکم ملک مظفر الدین کوکبوری نے، جو ایک بادشاہ تھا، انہوں نے جو ہے پھر بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس پروگرام کو منایا، اور درباری علماء کو، برے علماء کو بلا کر کے، علماء سو کو بلا کر کے، اور جو صوفی قسم کے لوگ تھے ان کو بلا کر کے، ان کو لالچ دے کر کے جشن منایا، اور اس کے بعد جو ہے ناچنے گانے والوں کو بلایا، اور یہ خود جو ہے جنہوں نے یہ عراق کے جو حاکم تھے ملک مظفر الدین کوکبوری، یہ خود جو ہے ناچنے والوں کو بلاتا تھا اور خود ناچتا تھا، ڈانس کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے بڑے پیمانے پر اس طریقے سے فضول خرچیاں بھی کرتا تھا اور یہ مناتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کے تعلق سے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ بھائی کہاں سے آیا، کیسے ایجاد ہوا، ذرا اس چیز کو بھی نوٹ کر لیا جائے کہ آج جو مسلمان سنت سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے، کس نے ایجاد کیا، یہ کس کا منہج ہے، یہ کس کا طریقہ ہے، ذرا اس کے اوپر بھی کبھی غور کر لیا جائے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر عیدیں کتنی ہیں؟ کسی سے بھی اگر پوچھا جائے اسلام کے اندر عیدیں کتنی ہیں تو ایک بچہ بھی جواب دے گا ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن آج ایک تیسری عید سماج کے اندر لا کر کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ بھائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو ہے، جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا، لیکن عیدوں کی جو عید ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ خوشی عید میں ہونی چاہیے۔ اور پچھلے سال 2025 کو میں نے دیکھا، آپ لوگوں میں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے، حیدرآباد میں باقاعدہ عید میلاد النبی کی 2 رکعت نماز بھی پڑھی گئی، عیدگاہ میں پہنچ کر کے 2 رکعت نماز بھی پڑھی گئی، عید میلاد النبی کی نماز پڑھی گئی۔ کسی بھی حدیث کے اندر، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی عید میلاد النبی کے تعلق سے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا ہو یا کہیں پر نماز کا ذکر کیا گیا ہو، کوئی ہمیں دلیل لا کر کے دے دے، کہیں پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ کتنی بڑی بدعت ہے اور کتنی خطرناک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا، یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی شروع کیا، اور عجیب عجیب اشعار پڑھتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی جو نہیں مناتے ہیں، جنہوں نے نہیں منایا وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کے سوا جتنے مسلمان ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ اشعار، یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے، جانتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، ابو بکر و عمر نے نہیں منایا، عثمان و علی نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، صحابیات رضی اللہ عنہن انہوں نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، ان کو ابلیس کہا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ابلیس کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ تبع تابعین اور یہ ائمہ دین جنہوں نے اس کو بدعت کہا ہے، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ابلیس کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب منا رہے ہیں، یعنی منانے والے جو مسلمان ہیں اور باقی سارے کے سارے ابلیس ہیں۔ یہ برتھ ڈے کا تصور جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہو یا آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو تبلیغی جماعت ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں مناتے، میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، لیکن اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بیوی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ برتھ ڈے کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر برتھ ڈے کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہو، چاہے اپنا برتھ ڈے ہو، چاہے بچوں کا برتھ ڈے ہو، چاہے بیوی کا برتھ ڈے ہو یا شادی کے سالگرہ ہو، کوئی بھی چیز شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا بھائی صاحب؟ یہ غیر مسلموں کا عمل ہے، یہ عیسائیوں کا عمل ہے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں نے غلو کیا۔ یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہ عیسائیوں کا عمل ہے، یہ غیر مسلموں کا عمل ہے، اور آج مسلمان اپنے گھروں کے اندر اس عمل کو لے آیا، اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے، اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہا ہے، اپنے گھر والوں کا برتھ ڈے منا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، بڑا سا کیک جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کیک کو کاٹا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایسا عمل ہے کہ یہود و نصارہ بھی شرما جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے، وہ تعلیم کیا ہے کہ دین میں غلو مت کرو، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 77، کہ دین کے اندر غلو مت کرو، جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس دین کے اندر کوئی چینجنگ مت کرو، کسی چیز کے اندر جو ہے حد سے تجاوز مت کرو، دین کے اندر غلو مت کرو، دین کے اندر کوئی ملاوٹ مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ پہلے کی جو قومیں تھی وہ قومیں جو ہے دین کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ آج کتنا غلو کیا جاتا ہے دین کے اندر، آئیے ربیع الاول ہی کے موقع پر دیکھ لیتے ہیں کتنا غلو کیا جاتا ہے۔ شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں، شرکیہ نعرے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ شرکیہ جملہ، یہ شرک والا کلمہ ہے۔ یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کر کے نہیں پکار سکتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، جھنڈا میں دیکھیے لبیک یا رسول اللہ، چھت میں لگا دیا گیا، گاڑی میں لگا دیا گیا، اسٹیکر لگا دیا گیا، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ گونجتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ شرکیہ جملہ ہے۔ مکان پر دیکھیے، سواری پر دیکھیے، چوراہوں پر دیکھیے، جھنڈا لگا کر کے اس طریقے سے عقیدے کے اندر جو ہے لوگوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے اور ایسا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا غلو دیکھیے کتنا غلو کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا عقیدہ، آمد کا عقیدہ۔ ایک نعرہ یہ بھی دیا جاتا ہے اس موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر دیکھیں گے جب جلوس نکلے گا تو کہیں گے حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں انصاف کے ساتھ بتانا، ہمارا اور آپ کا جو حلیہ ہے، ہمارا اور آپ کا جو طریقہ ہے، ہمارا اور آپ کا جو رہن سہن ہے، ہمارا اور آپ کا جو لائف اسٹائل ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے بھی اگر رہتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی رہتے تو ہماری اور آپ کی مجلس میں نہیں آتے۔ ہمارا اور آپ کا جو طریقہ ہے، جو رہن سہن ہے، جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا اور آپ کا عمل ہے، ہماری اور آپ کی مجلس میں نہیں آتے۔ اور آج یہ تماشا کیا جا رہا ہے، آج یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہیں، اسلام کی دھجی اڑائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کی آمد مرحبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور ہے، بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، نور ہیں۔ پھر لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بشر نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ نور ہیں، وہ فرشتوں میں سے۔ اور عجیب عجیب عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کسی نے کہا ہے ایک شعر کے اندر کہ وہی ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیغام دیا جاتا ہے
کہ بھائی جو اللہ ہے جو عرش پر، وہی مصطفیٰ بن کر کے زمین کے اندر اتر گیا ہے، یعنی مصطفیٰ جو ہے وہی خدا ہے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا اور یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اکیلا پن کے سوا کیا ہے، اللہ کے سامنے اکیلا ہے، وحدت ہے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ مختار کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے خزانے کے مالک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسے شرکیہ کلمات اور ایسے اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کی شان تو ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، جنت نہیں، جہنم نہیں، کچھ بھی دنیا کے اندر نہیں ہوتا، کچھ بھی پیدا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ تو یہ غلط عقائد اور غلط نظریات جو ہے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں۔ یہ عمل ایک بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو جشن یاد رہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یاد نہیں رہا۔ جشن یاد رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یاد نہیں رہا، آپ کا طور طریقہ یاد نہیں رہا، آپ کی سنت کو بھلا دیا گیا، آپ کے طور طریقے کو بھلا دیا گیا، آپ کے عقائد کو بھلا دیا گیا، آپ کے نظریات کو بھلا دیا گیا، آپ کے پیغامات کو بھلا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو، اس آخری وقت میں آخری جو جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پیغام تھا، جو مشن تھا آپ کا، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں نماز مت چھوڑنا۔ لوگوں نے یہ مشن تو دیکھا، اس مشن کو ایجاد تو کیا، اس مشن کو یاد تو رکھا، لیکن نماز کو یاد نہیں رکھا، نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ایسا کیوں کرتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو، محرم کا جلوس کیوں نکالتے ہو، اور یہ میلاد النبی میں جلوس کیوں نکالتے ہو، کہتے ہیں کہ ہاں معلوم تو ہے، یعنی دلیل تو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، لیکن یہ اس لیے ہم لوگ نکالتے ہیں کہ غیر مسلموں میں ہم لوگ اپنا پاور دکھاتے ہیں، پاور دکھاتے ہیں، جلوس نکال کر کے، تعداد دکھا کر کے ڈراتے ہیں لوگوں کو۔ محرم میں ہمارا لائسنس ملا ہوا ہے، اگر ہم محرم نہیں نکالیں گے لائسنس ہمارا رد ہو جائے گا۔ آپ کو لائسنس کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو بھیڑ کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو پاور کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر پاور دکھانا ہو تو نماز کے ذریعہ لوگوں کے اندر پاور دکھاؤ، اسلام پر عمل کر کے پاور دکھاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے پاور دکھاؤ۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ محرم جو ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی جو حال میں گزرا، کیا تماشا کیا بھائی صاحب مسلمانوں نے، کیا تماشا کیا، مورتی پوجا کیا، بھجن کے نعرے لگائے، بھجن تک گایا، مورتیاں نکالیں، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے بنا کر کے پوجنا شروع کیا، مورتیاں بنا کر کے پوجنا شروع کیا۔ آج مسلمان محرم الحرام کے مہینے میں نبی کے نام پر، حسن کے نام پر، حسین کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر مورتیاں نکال کر کے مورتیوں کو پوجا کیا، مورتیوں کو لے کر کے گھمایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے، رانچی میں بھجن تک گایا گیا، یہ شرکیہ کام کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم پاور دکھاتے ہیں، پاور نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اور آپ کے اوپر آ چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور کس دہانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بدعت و خرافات سے ہم سب کو بچنے اور دوسروں کو قرآن و حدیث کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر